اور کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا۔ السلام علیکم۔ وجود کے ساتھ میں ہوں محمد آسم انصاری۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک کہانی سے۔ یہ کہانی چائنا میں ہزاروں سالوں سے سنائی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہانی سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے یہ کہانی کہیں اور سنی ہے۔ اگر آپ نے پہچان لیا کہ یہ کہانی آپ نے کہیں اور سنی ہے تو آپ اس سیریز کا پورا مقصد سمجھ جائیں گے۔ یہ کہانی ایک جوڑے کی، ایک بہت نیک جوڑا، ایک اچھے لوگوں کا جوڑا جو ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور اس گاؤں کے سارے باشندے ظالم تھے اور خدا ان سے بہت ناراض تھا۔ ایک دن خدا نے اس جوڑے کو بتایا کہ وہ عذاب نازل کرنے والا ہے ان سارے ظالم لوگوں پر، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل جائے۔ جوڑے نے یہی کیا، اور پھر طوفان آیا، سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ اس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اور پھر بالآخر چونکہ وہی دو لوگ بچے، انہی سے باقی انسانیت کی شروعات ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ آبادی بڑھی، اور پھر یہ کہانی لوگوں میں پھیل گئی۔ جی، یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جس کو وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ کر اور کئی طرح کی آمیزشوں کے ساتھ ایک مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کہانی چائنا میں ایک لوک کہانی ہے جو ہزاروں سال سے چائنیز اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں۔ اور یہ کہانی صرف چائنا کی نہیں ہے، ایسی ہی کہانی افریقہ میں بھی ہے، ایسی ہی کہانی رشیا میں بھی ہے، اینشنٹ نارس ریلیجن میں بھی ہے، آسٹریلیا کے بھی ایبوریجنلز میں یہ کہانی ملے گی، مختلف ویریئنٹس کے ساتھ۔ کہیں کردار چینج ہیں، کہیں ان کے نام چینج ہیں، کہیں طوفان کا ایکسٹینٹ چینج ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک چیز سب میں کامن ہے، وہ ہے عذاب اور عذاب کا خوف۔ جی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں فرمایا ہے کہ اور کوئی امت ایسی نہیں جس پر ڈرانے والا نہ گزرا ہو، تو ہر امت پر ڈرانے والا گزرا ہے۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایسا آیا جس نے آ کر ساری انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ اللہ نے عذاب دیا تھا، اب اس عذاب سے ڈرو اور برے کاموں سے بچو۔ یہی طریقہ ہے نبوت کا، اور یہی پیغام ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ چائنا میں انبیاء کرام کے کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے کس طرح کے اثرات مرتب ہوئے، اور اس طرح کی کتنی نشانیاں ہمیں چائنا کے کلچر میں، اینشنٹ ریلیجن میں ملتی ہیں، جس سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ لازمی چائنا میں بہت سارے انبیاء کرام لازم آئے ہوں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں چائنا کے کلچر سے۔ چائنا میں کب، کہاں، کس زمانے میں کون کون سے ریلیجن کو مانا جاتا تھا، وہاں خدا کا کیا تصور تھا، اور وہاں کی ریلیجن کی تعلیمات کیا تھی۔ آپ کو بہت حیرت ہوگی جان کے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا میں بہت سارے مجسمے ہیں اور بت پرستی ہوتی ہے، لیکن یہ بت پرستی کوئی خاص پرانی ہے نہیں۔ جی، یہ بت پرستی شروع ہوئی تقریباً 300-400 عیسوی سے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بھی 300-400 سال کے بعد سے۔ اور اس کے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ وہاں پہ ڈاؤسٹ فلسفی کو بہت عروج ملا۔ ڈاؤسٹ فلسفی یہ بتاتی تھی کہ انسان جو ہے نا، وہ کسب کر کے اور مختلف طرح کے میڈیٹیشنز کر کے جو ہے امورٹل بن سکتا ہے، اور خداؤں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو جب سے یہ اس فلسفی کو جان پڑی، تب سے چائنا میں بت پرستی کو ایک رنگ ملا، ایک شہرت ملی۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور کسی نے اس پہ غور بھی نہیں کیا، کہ ان ڈاؤسٹ فلسفرز کے آنے سے پہلے 3500 سال کی ریکارڈڈ چائنیز ہسٹری میں ایک بھی پنہ ایسا نہیں ملتا جو بتاتا ہو کہ چائنا میں بت پرستی کبھی بھی عام رہی۔ شاکنگ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ شروع سے اٹھا لیں، کبھی بھی بت پرستی چائنا میں عروج پہ گئی ہی نہیں۔ اگر آپ کو اکا دکا واقعات کہیں مل بھی جائیں گے تو وہ بھی چائنیز سوسائٹی نے ریجیکٹ کر دیے،
کہیں کوئی ایک بادشاہ نہیں ملے گا آپ کو جس نے بت پرستی کو فروغ دیا. کہیں کوئی ایسی ڈائنیسٹی نہیں ملے گی جس نے بت پرستی کو ایز اے ریلیجن یوز کیا. سارے کے سارے جتنی بھی ڈائنیسٹیز گزری ان سب نے ایک خدا کو مانا. جو ڈاوس سے پہلے کچھ ہزار سال پہلے جو ڈائنیسٹی تھی زاؤ ڈائنیسٹی، تقریباً یہ 1000 سال قبل مسیح کے قریب قریب کی بات. زاؤ ڈائنیسٹی بلیو کرتی تھی ٹیان پر. ٹیان ایک کانسیپٹ ہے، ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے خدا کا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی مینڈیٹ آتا ہے، آسمانی حکم آتا ہے، تو اس کو وہ ٹیان سے تعبیر کرتے تھے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی مانتے تھے کہ آسمان جو ہے نا، آسمانی حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات سے ماورا کوئی خدا ہے. اور یہ ان کے کلچر میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ ان کے ہر ایکٹ کو، ان کے ایون کون بادشاہ سلیکٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی خدائی حکم مانا جاتا تھا. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنے بھی معاملات دنیا میں ہوتے ہیں، کون بادشاہ بنتا ہے کون نہیں بنتا، کب بارش ہوتی ہے، کب فصلیں اگتی ہیں، کب کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ایک خدائے واحد وحدہ لا شریک جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور یہ بات ہمیں ان کی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ سے ملتے ہیں. اسی طرح زاؤ ڈائنیسٹی سے پہلے شینگ ڈائنیسٹی کے ہمیں ہڈیوں پہ لکھے ہوئے کچھ انسکرپشن ملتے ہیں. اور شینگ ڈائنیسٹی تقریباً 2000 سال قبل مسیح کے قریب قریب کی بات ہے. یعنی کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کا زمانہ تھا جب شینگ ڈائنیسٹی موجود تھی. اور اس شینگ ڈائنیسٹی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے ہاں خدا کا تصور بڑا کلیئر تھا. یہ ایک ایسی ہستی کو خدا مانتے تھے جس کو یہ کہتے تھے شینگ ڈی، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا بادشاہ. جی، سب سے بڑا بادشاہ. ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں ایک ایٹریبیوٹ ہے مالک الملک، ساری جہانوں کا بادشاہ. تو یہ اس سے بڑا ملتا جلتا ہے. اس کے ہم مانے ہونے سے ہمیں یہ ایک اس طرح کی اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو میسج تھا نا، یہ میسج بڑا پیور تھا. ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس میں کوئی خرابیاں پیدا کر دی ہوں، لیکن ہمیں شینگ ڈائنیسٹی میں بھی اول و برتر ایک خدا کا تصور ملتا ہے. اس کے علاوہ کئی اسپرٹس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ ساری بہت معمولی چیزیں، ان کو وہ کریٹڈ یا مخلوق ہی مانتے تھے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3000 4000 سال پہلے سے جو ریلیجن چل رہے ہیں چائنا میں، یہ کیوں بت پرستی نہیں کرتے تھے؟ کیوں ان کے جو مذہب کے اندر مین توحید کے عقیدے کے اندر باقی چیزیں اس طرح داخل نہیں ہو پائیں؟ 3-3.5 سال کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا. یہ وہی ٹائم تھا جب ہسٹری اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہوئی کہ ایک ایک پرسنالٹی کی بارے میں ڈیٹیلز ہمیں پتہ ہوں. لیکن یہ بات ہمیں ضرور پتہ ہے کہ چائنا میں جو میجر ریلیجنز تھے ان میں بت پرستی نہیں تھی. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم چائنا کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو دیکھیں جن کو چائنیز ہیرو مانتے ہیں، جن کے چائنیز جو ہے نا جن کی بہت وینریشن کرتے ہیں، جن کے پرنسپلس کو وہ مانتے ہیں کہ یار یہ ان لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی اور ہمیں بالکل صحیح رستے پہ لگائے. ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے یلو ایمپرر کا. یہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ تقریباً 3000 قبل مسیح کے قریب کا یہ قصہ ہے. مختلف ڈیٹس ملتی ہیں اس کی، لیکن جو یہ قصہ ہے یلو ایمپرر کا، یہ بہت مشہور قصہ ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوریجنل میتھ ہے چائنا کا. مطلب اس سے پرانی کہانی شاید چائنا کے پاس ہے نہیں. اور یہ سیمی ریکارڈڈ ہسٹری ہے، مطلب اس میں سے کچھ حصہ جو ہے میتھولوجیکل بھی ہے، لیکن بہت سارا حصہ ریکارڈڈ ہسٹری بھی ہے. یہ ان کے ہاں سب سے زیادہ عزت و اکرام دی جانے والی شخصیت ہے ہوانگ ڈی، جن کو یلو ایمپرر بھی کہتے ہیں. ان کے بارے میں خاص بات تھی کہ ان کے بارے میں ہمیں جو بھی کچھ پتا ہے اس میں کہیں ایک دفعہ بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہو. جی. دوسری بات یہ کہ ہوانگ ڈی کا اگر آپ پورا کریئر دیکھیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا، تو انہوں نے ظالموں کے خلاف جنگیں کی اور برائی کے خلاف لڑے. اور ان کے بارے میں چائنا میں بہت مشہور ہے کہ انہیں خدا کی تائید حاصل تھی، تو اس لیے وہ جنگوں میں جیتتے بھی رہے. اور انہوں نے
چائنا میں بہت امپورٹنٹ قوانین وضع کیے، جیسے انہوں نے فارمنگ سکھائی، انہوں نے بہت سارے ایسے میڈیسن میں بہت کام کیا، ایسا کام جو اس زمانے کے لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے کردار کو، ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور اسپیشلی یہ بات کہ ان کے جو اعمال تھے ان کے اندر قربانی بھی شامل تھی، اس میں وضو کرنا بھی شامل تھا، اس میں روزہ رکھنا بھی شامل تھا، یہ ساری چیزیں مل کر یہ بتاتی ہیں کہ 4-5 ہزار سال پہلے بھی کسی نے آ کے ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں، کیونکہ یہ جو اوصاف ہیں یہ تو نیک لوگوں کے اوصاف ہیں۔ اسلام کے حساب سے نیک لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں، اور یہ جو نیکیوں کا حکم ہے یہ تو انبیاء دیتے ہیں۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے، بلکہ مسلمان تو اس بات پر کافی حد تک یقین ہی رکھتے ہیں کہ چائنا میں بھی جس طرح ہر قوم پر انبیاء ہے، اس طرح چائنا میں بھی یقیناً انبیاء ہے، اور انہی انبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے کہ ہوانگ ڈی جیسا اتنے بلند کردار کا حامل آدمی، اتنی بڑی پرسنالٹی، وہ ان سارے اصولوں پر چلتے تھے۔ اسی طرح ہوانگ ڈی کے بعد ہمیں اور بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں، جن میں سے سیج ایمپررز بہت مشہور ہیں، جن کا اسٹارٹ جو ہے یو دا گریٹ کے تھرو ہوا۔ ان کے ہاں بھی یہی معاملات ہیں، ان کے ہاں بھی وہ روزے رکھتے تھے، وہ قربانی کرتے تھے، وہ صرف شانگ ڈی کی پوجا کرتے تھے۔ شانگ ڈی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا بادشاہ، صرف ان کی پوجا کرتے تھے اور کسی کی مورتی نہیں بناتے تھے۔ ایون شانگ ڈی کی بھی کوئی مورتی نہیں تھی، کوئی تصویر نہیں تھی۔ 3,500 سال چائنا نے اپنے خدا کی کوئی مورتی نہیں بنائی۔ اسی طرح بعد میں بھی لوگ آتے رہے، ان سب کا تذکرہ اس ویڈیو میں کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اہم ہے کہ اس سارے معاملے سے جب ہم چائنا کی ہسٹری کو نکال کے دیکھتے ہیں تو چپے چپے پہ ہمیں نبوت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بار بار ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے چائنا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور ان لوگوں نے کبھی اس معاملے کو بت پرستی تک نہیں جانے دی۔ چائنا میں ہمیشہ یہ بات عام رہی کہ بت پرستی نہیں کرنی، خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے، اور یہی چلتا رہا۔ بالآخر بات پہنچی ڈاوس تک، جو کہ 300-400 سال عیسوی تک تقریباً وہاں کا معاملہ ہے۔ یہ بہت عرصے بعد کا معاملہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بھی 300-400 سال کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت اس کی شروعات ہوئی کہ لوگوں نے مجسمے بنانے شروع کیے اور ان کی پوجا شروع کی، اور پھر چائنیز جو پیورٹی تھی ریلیجن میں وہ بہت حد تک خراب ہو گئی۔ اور یہ وہی وقت تھا جب ویسٹ میں بھی ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو، مطلب کرسچینٹی کے یہ جو ثلاثہ والا کانسیپٹ ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، تو اس کانسیپٹ کو بھی اسی زمانے میں پذیرائی مل رہی تھی۔ تو جب ویسٹ میں اور ایسٹ میں دونوں طرف بت پرستی عام ہو گئی، تو یہی وہ وقت تھا کہ کچھ عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خاتم النبیین کی ولادت ہوئی، اور پھر ان کے نور سے، ان کی روشنی سے، ان کی رحمت سے ہمیں دوبارہ سے توحید کا ریوائول نظر آیا۔ دنیا بھر میں توحید کی ڈیفینیشن دوبارہ سنائی دی، اور آج چائنا میں، ویسٹ میں، انڈیا میں، ساری دنیا میں توحید کی ڈیفینیشن موجود ہے اور ہدایت موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ تو یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جس پیٹرن کا قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی لوگ اپنے معاملات سے بھٹک جاتے ہیں اور لوگ ہدایت کو بھول جاتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور اب چونکہ ہمارے پاس آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، تو اب یہ ضرورت نہیں رہی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آئے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جتنی بھی انسانی تاریخ گزری ہے، اس میں ہر قوم پر، ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے۔ آئندہ چائنا سے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، جیسے کوریا اور یہ ٹرکش منگول بیلٹ، اس میں بھی بہت زیادہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں اور بہت امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں ان کی، جس پر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔